بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الازا کا چوتھا باب ہے ترکیب صلاۃ، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ رکوع کیسے کریں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ ثم کبر راکعا مطمئنا مسویا رأسہ بعجزہ آخذا رکبتیہ بیدیہ مفرجا اصابعہ وسبح فیہ ثلاثا وذلک ادناہ ثم رفع رأسہ واطمأن قائلا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد لو اماما او منفردا والمقتدی یکتفی بالتحمید ثم کبر خارا للسجود ثم وضع رکبتیہ ثم یدیہ ثم وجہہ بین کفیہ وسجد بانفہ وجبہتہ مطمئنا مسبحا ثلاثا وذلک ادناہ وجافا بطنہ عن فخذیہ وعضدیہ عن ابطیہ فی غیر زحمت موجہا اصابع یدیہ ورجلیہ نحو القبلۃ والمرأة تخفض وتلزق بطنها بفخذیہا وجلس بین سجدتین واضعا یدیہ علی فخذیہ مطمئنا ثم کبر وسجد مطمئنا وسبح فیہ ثلاثا وجافا بطنہ عن فخذیہ وابدا عضدیہ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ پھر تکبیر کہے، رکوع کرتے ہوئے اطمینان کے ساتھ، برابر کرے گا اپنے سر کو اپنی سرین کے ساتھ، پکڑنے والا ہوگا اپنے دونوں گھٹنوں کو اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ، کھولنے والا ہوگا اپنی انگلیوں کو، اور تسبیح کہے گا اس میں 3 مرتبہ، اور یہ کم مقدار ہے۔ پھر اپنے سر کو اٹھائے گا اور اطمینان سے کہے گا سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اگر امام ہے یا منفرد ہے، اور مقتدی اکتفا کرے گا صرف ربنا لک الحمد پر۔ پھر تکبیر کہے گا گرتے ہوئے سجدے کے لیے، پھر اپنے دونوں گھٹنوں کو رکھے گا، پھر اپنے ہاتھوں کو رکھے گا، پھر اپنے چہرے کو رکھے گا اپنی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان، اور سجدہ کرے گا اپنی ناک پر اور اپنی پیشانی پر۔ اطمینان کے ساتھ تسبیح پڑھنے والا ہوگا 3 مرتبہ، اور یہ کم مقدار ہے، اور اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے جدا رکھے گا اور اپنے بازوؤں کو اپنے پہلو سے جدا رکھے گا جبکہ رش نہ ہو۔ پھیرنے والا ہوگا اپنے ہاتھوں کو اور پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ کی جانب، اور عورت پست ہو کے سجدہ کرے گی اور ملا لے گی اپنی پیٹ کو اپنی رانوں کے ساتھ اور سجدہ کرے اور بیٹھے گا 2 سجدوں کے درمیان۔ رکھنے والا ہوگا اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی ران پر اطمینان کے ساتھ، پھر تکبیر کہے گا اور سجدہ کرے گا اطمینان کے ساتھ، اور تسبیح پڑھے گا 3 مرتبہ تسبیح، اور اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے جدا رکھے گا اور اپنے بازوؤں کو ظاہر کرے گا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ اس سے پہلے ہم نے تکبیر تحریمہ کیسے کہنی ہے یہ پڑھ لیا، تکبیر تحریمہ کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے یہ پڑھ لیا، اور اسی طریقے سے قیام آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے، قیام میں کیا کیا پڑھنا ہے، ساری تفصیل ہو چکی ہے۔ اب قیام کے بعد آگے رکوع سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس وقت آپ نے رکوع کرنا ہے تو تکبیر کہتے ہوئے آپ نے رکوع کے اندر جانا ہے۔ تکبیر کہتے ہوئے اطمینان کے ساتھ آپ رکوع کے اندر جائیں گے، اور آپ اپنے سر کو اپنی سرین کے برابر کریں گے۔ دیکھیں، جس وقت آپ نے رکوع کرنا ہے تو آپ کا سر، آپ کی کمر اور آپ کی سرین یہ تینوں برابر ہوں۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ تھوڑا سا جھکتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی جو شیپ ہے کمر کی وہ ایسے ہوتی ہے اوپر کی جانب، ایسے بھی نہیں ہونی چاہیے، اور بعض لوگ زیادہ جھک جاتے ہیں، ایسے کریں گے، ایسے بھی کرنا درست نہیں ہے، بلکہ آپ کا جو کمر ہے، سر ہے، وہ اس طریقے سے برابر ہونا چاہیے۔ پھر اس طریقے سے بعض جو لوگ ہیں وہ اپنے سر کو اوپر اٹھا لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ بعض لوگ سر کو نیچے جھکا لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ تو آپ کا سر، کمر اور سرین یہ تینوں بالکل برابر ہونی چاہیے، باقی یہ پریکٹیکل سے ہی صحیح طریقے سے سمجھ آتا ہے۔ تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ اطمینان کے ساتھ رکوع کرے گا، برابر کرنے والا ہوگا اپنے سر کو عجز اپنی سرین کے ساتھ، آخذا رکبتیہ بیدیہ۔ اگلا مسئلہ، جس وقت آپ نے رکوع کے اندر جانا ہے تو رکوع میں جاتے ہوئے آپ نے اپنے جو دونوں گھٹنے ہیں ان کو دونوں ہاتھوں کے ذریعے سے پکڑ لینا ہے، اور پکڑنا اس طریقے سے ہے کہ آپ کے جو دونوں ہاتھ ہیں یہ دونوں ہاتھ اس طریقے سے کھلے ہوئے ہوں۔ ایسے بند کر کے گھٹنوں کے اوپر ہاتھ نہیں رکھنے ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بند کر کے گھٹنوں کو پکڑا جائے، تو انگلیاں کھول کے پھر آپ نے اچھے طریقے سے گھٹنوں کو پکڑنا ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں آخذا رکبتیہ بیدیہ، اپنے دونوں گھٹنوں کو پکڑنے والا ہوگا اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ، مفرجا اصابعہ، اور اپنی انگلیوں کو کھولنے والا ہوگا، اور رکوع کے اندر آپ نے کم از کم 3 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، وذالک ادنیٰ۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ ادنا مقدار ہے، اگر آپ اس سے زیادہ پڑھنے چاہتے ہیں تو زیادہ کی حد نہیں ہے، 5 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 7 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، تو طاق عدد میں آپ اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔ ثم رفع رأسہ، پھر جب آپ کا رکوع مکمل ہو گیا آپ اپنے سر کو اٹھائیں گے، واطمأن، اور اطمینان کے ساتھ آپ کھڑے ہو جائیں گے، یہ کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ اس طریقے سے آپ نے، جس کو قوما کہا جاتا ہے، رکوع کے بعد کھڑا ہوا جاتا ہے، اس وقت تکبیر نہیں پڑھی جاتی ہے بلکہ سمیع اللہ لمن حمدہ پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ اپنے سر کو اٹھائے گا اطمینان کے ساتھ یہ کہتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ اچھا، اس میں جو ہے نا ربنا لک الحمد، اگر امام ہے یا منفرد ہے پھر تو یہ دونوں پڑھے گا، سمیع اللہ لمن حمدہ بھی، ربنا لک الحمد بھی،
اور اگر مقتدی ہے تو پھر وہ ربنا لک الحمد کے اوپر اکتفا کرے گا، وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں پڑھے گا، کیونکہ امام نے جب سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھ دیا ہے تو یہ مقتدیوں کی طرف سے بھی کافی ہے، لہذا مقتدی اس کے بعد صرف ربنا لک الحمد پڑھیں گے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں ثم کبر خارا للسجود، خارا کا مطلب ہوتا ہے گرتے ہوئے، پھر تکبیر کہے گا سجدے کے لیے گرتے ہوئے، یعنی جب آپ سجدہ کرنے لگیں، سجدے میں جانے لگیں تو تکبیر کہتے ہوئے آپ نے سجدے میں جانا ہے۔ پھر اس میں ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جس وقت آپ سجدے میں جانے لگیں، بعض لوگ بلکہ اکثر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں نا تو اپنے سر کو جھکاتے ہوئے جاتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا، بلکہ آپ نے سجدے میں اس طریقے سے جانا ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے گھٹنے بینڈ کریں اور سر آپ کا نہیں جھکنا چاہیے، اس طریقے سے، ایسے بالکل سیدھا اس طریقے سے نیچے جا کے آپ نے سجدے کے اندر جانا ہے۔ تو سجدے کے اندر آپ گر جائیں، سجدے میں گرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سجدے میں آپ نے سب سے پہلے گھٹنوں کو زمین پہ رکھنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین کے اوپر رکھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ اپنے چہرے کو آپ نے زمین کے اوپر رکھنا ہے۔ تو ترتیب یہ ہوتی ہے سجدے میں جاتے وقت پہلے گھٹنے رکھیں، پھر اس کے بعد ہاتھ رکھیں، پھر اس کے بعد ناک رکھیں، پھر اس کے بعد پیشانی رکھیں، اور جس وقت آپ سجدے سے اٹھیں گے تو ترتیب اس کے برعکس ہوگی۔ سب سے پہلے آپ پیشانی اٹھائیں گے، پھر اس کے بعد اپنی ناک اٹھائیں گے، پھر اس کے بعد آپ اپنے ہاتھ اٹھائیں گے، پھر آخر میں آپ اپنے گھٹنوں کو اٹھائیں گے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ تکبیر کہے گا سجدے میں گرتے ہوئے، پھر سجدے میں گرنے کے لیے اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھے گا، پھر ہاتھوں کو، پھر اپنے چہروں کو دونوں ہتھیلی کے درمیان۔ یہ والی بات بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب سجدہ آپ نے کرنا ہے تو آپ یہ اپنے دونوں ہاتھوں کو سجدے کی جگہ زمین پر رکھ دیں، اور آپ نے یہ جو اپنا منہ ہے ان دونوں ہتھیلیوں کے درمیان رکھنا ہے، منہ اور ہتھیلی کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بالفرض اگر آپ کے کان سے کوئی چیز گری ہے تو آپ کی ہتھیلی کی پشت کے اوپر گرنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ آپ نے زیادہ فاصلہ رکھا ہو جس کی وجہ سے وہ نیچے گر جائے۔ تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے دونوں ہتھیلیوں کے درمیان رکھے گا، اور سجدہ آپ نے کرنا ہے دو چیزوں کے اوپر، ایک اپنی ناک کے اوپر اور دوسری پیشانی کے اوپر، دو چیزوں کے اوپر سجدہ کیا جائے گا، ناک پر بھی اور پیشانی کے اوپر بھی۔ سجدے کے اندر آپ چلے گئے ہیں، اطمینان کے ساتھ آپ تسبیح پڑھیں گے 3 مرتبہ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ سے فرمانے وذالک ادنا ہو، اور یہ ادنا مقدار ہے۔ وہی والی بات ہے جو کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ طاق عدد میں آپ اضافہ کرنا چاہیں، 7 مرتبہ پڑھنا چاہیں، 9 مرتبہ پڑھنا چاہیں، 11 مرتبہ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ وجافہ بطنہ عن فخذیہ، اور اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے جدا رکھے گا۔ یہ والی بات بھی پہلے گزر چکی ہے کہ مرد جب سجدہ کرے تو کھل کر اور اونچا ہو کے سجدہ کرے۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو اتنا اونچا اٹھ کے سجدہ کرتے تھے کہ اگر بکری کا بچہ اندر سے نکلنا چاہتا تو وہ نکل سکتا تھا۔ تو لہذا آپ اونچا اٹھ کے سجدہ کریں کہ آپ کا جو پیٹ ہے اور آپ کی جو رانیں ہیں یہ دونوں ملی ہوئی نہ ہوں، تو ان دونوں کو آپ نے الگ رکھنا ہے۔ تو یہ فرمانے جافا بطنہ عن فخذیہ، اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے الگ رکھے گا، وعضدیہ عن ابطیہ، اور جو اپنے بازو ہیں ان کو پہلو سے جدا رکھے گا۔ مطلب یہ جو آپ نے سجدہ کرنا ہے نا، جو کوہنیاں ہیں، کوہنیوں کے بارے میں حضرت فرما رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کوہنیاں ایسے نہ ہوں کہ ساتھ والے کو تکلیف ہو، ایک یہ نہیں کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ کوہنیاں اوپر زمین سے اٹھی ہوئی ہونی چاہیے، زمین پر یہ بازو اور کوہنیاں نہیں لگی ہونی چاہیے، اور یہ جو کوہنیاں ہیں اور یہ آپ کا جو پہلو ہے یہ دونوں الگ ہونے چاہیے، یعنی یہ جو بازو ہے اس طریقے سے ملا کر آپ نے سجدہ نہیں کرنا ہے بلکہ ان کو آپ نے جدا رکھنا ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں عضدیہ یعنی ابطیہ، ابطین کہتے ہیں پہلو کو، اپنے دونوں بازوؤں کو اپنے پہلو سے جدا رکھے گا، فی غیر زحمت، جب کہ رش نہ ہو۔ البتہ یہ اس وقت ہے جس وقت کوئی رش نہیں ہے، البتہ بھیڑ اگر لگی ہوئی ہے، لوگ زیادہ ہیں، جگہ تھوڑے ہیں، تو پھر آپ سمٹ کر سجدہ کریں تاکہ دوسروں کو بھی سجدہ کرنے کا موقع مل سکے۔ تو یہ فرما رہے ہیں من غیر زحمت، بغیر رش کے، اگر رش ہو تو پھر ایسا نہیں ہے، پھر آپ سمٹا کر سجدہ کر لیں۔ اگر اس سمٹنے کے نتیجے میں آپ کے جو بازو ہیں وہ آپ کے پہلو کے ساتھ مل جاتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ موجہن اصابع یدیہ ورجلیہ نحو القبلہ، اپنے ہاتھوں کو اور پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ کی طرف رکھیں گے۔ ہاتھوں کی انگلیاں تو واضح ہیں، جب آپ نے ایسے زمین پر رکھنا ہے تو آپ کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں گی، اور جو پاؤں کی انگلیاں ہیں وہ بھی آپ نے جس وقت سجدہ کرنا ہے اس پاؤں کو زمین کے اوپر رکھیں اور تھوڑا سا پاؤں کی انگلیوں پر تھوڑا وزن ڈالیں تاکہ جو انگلیاں ہیں، اب دیکھیں بالفرض آپ یہ سمجھیں کہ یہ پاؤں کی انگلیاں ہیں، تو آپ ایسے نہ کریں، ایسے جب آپ زمین پہ پاؤں رکھیں گے تو اس پہ تھوڑا سا وزن ڈالیں گے تو اس طریقے سے یہ جو انگلیاں ہیں اس کا رخ قبلہ کی طرف ہو جائے گا۔ تو دونوں پاؤں کے اوپر تھوڑا سا وزن ڈالیں تاکہ جو انگلیاں ہیں وہ قبلہ رخ ہو جائیں۔ باقی یہ پریکٹیکل کرنے سے صحیح طریقے سے سمجھ آتی ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں موجہن، رخ کرنے والا ہوگا اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کا اور پاؤں کی انگلیوں کا قبلہ رخ۔ آگے دیکھیں والمرأۃ تقفز وتلزق، یہ مسئلہ جو ہم نے اوپر پڑھا ہے یہ مرد سے متعلقہ ہے کہ مرد کھل کر سجدہ کرے گا، عورت کے لیے ایسا حکم نہیں ہے۔ عورت کیا ہے، وہ پس ہو کر زمین کے قریب ہو کر سجدہ کرے گی اور اپنے پیٹ کو اپنے رانوں کے ساتھ ملا لے گی، اپنے بازوؤں کو اپنے پہلو کے ساتھ ملا کر سمٹا کر وہ سجدہ کرے گی۔ وجلس بین سجدتین واضع یدیہ، اگلا مسئلہ، جب آپ نے ایک سجدہ کر لیا
फिर आपने दूसरा सजदा करना है तो ये 2 सजदों के दरमियान आपने बैठना है। बैठने का तरीका क्या है? बैठने का तरीका ये है जैसे आप तशहुद में बैठते हैं कि अपने दोनों हाथों को अपनी रानों के ऊपर आप रखेंगे, तो घुटनों के आगे तक ना ले जाएं, बल्कि वहां तक आप अपने हाथ रखें जहां से आगे घुटने शुरू हो रहे हैं। इत्मीनान के साथ आप बैठ जाएं, फिर तकबीर कहें और फिर अगला सजदा करें बिल्कुल इसी तरीके से इत्मीनान के साथ। और सजदे के अंदर भी आप ऐसे ही 3 मरतबा तस्बीह पढ़ेंगे जिस तरीके से आपने पहले सजदे में 3 मरतबा तस्बीह पढ़ी है। 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा पढ़ सकते हैं। और जिस तरीके से आपने पहले सजदे में अपने पेट को अपनी रानों से जुदा किया था, बिल्कुल ऐसे ही दूसरे सजदे में भी आप अपने पेट को अपनी रानों से जुदा करेंगे। जिस तरीके से पहले सजदे में आपने अपने बाजुओं को ज़ाहिर किया था, बिल्कुल ऐसे ही दूसरे सजदे में भी आप अपनी बाजुओं को ज़ाहिर करेंगे। ना तो अपनी बाजू को ज़मीन के साथ लगाएंगे और ना ही अपने पहलू के साथ मिलाकर सजदा करेंगे।